خبر ہے یہ عام۔ بات میں وزن ہو آواز میں نہیں۔ بعض اوقات بلند آواز سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس میں دلیل نہیں ہوتی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر اپنی بات کی دلیل دی جائے گی تو سامنے والا مطمئن ہوگا۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت، قربت اور معذنی کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قربانی، عشق اور عظمت سے بھرپور زندگی پر دیکھیں گے رپورٹ۔ شعبہ رابطہ برائے میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں سیشن کا انعقاد، بنگلہ دیش سطح ذمہ داران اور مبلغین کی شرکت۔ اراکین شورا حاجی محمد علی عطاری اور حاجی عبد المبین عطاری نے مختلف امور کے حوالے سے رہنمائی کی۔ بنگلہ دیش بھر میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ 15 جولائی نوجوانوں کی ہنر و صلاحیت کا عالمی دن۔ فی زمانہ نوجوان ہنر سیکھنے کے بجائے غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ 15 جولائی کو ہنر و صلاحیت کا عالمی دن کے حوالے سے دیکھیں گے محمد راشد کی رپورٹ۔ دین کا پیغام، خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بات کی دلیل دی جائے گی تو سامنے والا مطمئن ہوگا۔ اس حوالے سے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کیا فرمایا، سماعت کیجیے۔ سوشل میڈیا پر ایک بہت پیاری تحریر لکھی ہوئی تھی کہ آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے۔ پھول بارش سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ امیر علیہ سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت پیاری تحریر ہے کہ یہ کہ بعض اوقات بڑی تم تراک اور دم دھڑاک سے گفتگو تو کی جاتی ہے لیکن اس میں وہ دلیل نہیں ہوتی، تو سامنے والے بعض وقت خاموش ہو جاتے ہیں، بڑی بحثیں ہوتی ہے، گرما گرم سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ مطمئن ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ اس لیے اگر دلیل دی جائے گی تو سامنے والا مطمئن ہوگا۔ تو یوں کہ پھول بارش سے کھلتے ہیں، دیکھیں پھول جو ہے وہ نرمی کا پانی ڈالنے سے، جیسے نرمی سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں، گھن گرج کے ساتھ چیخ پکار اور مار دھاڑ اور وہ مطلب ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ سے کام بنتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ جو مشہور ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت، قربت اور معذنی کی سعادت نصیب ہوئی اور جن کی استقامت رہتی دنیا تک ایمان والوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قربانی، عشق اور عظمت سے بھرپور زندگی پر یہ خصوصی رپورٹ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابی جنہوں نے اسلام کی راہ میں ظلم سہے، تکلیفیں اٹھائیں، مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی آنچ نہ آنے دی، وہ ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اصل نام بلال بن رباح، کنیت ابو عبداللہ اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ اسلام قبول کرنے پر کفار مکہ نے شدید اذیتیں دیں، مگر آپ کا ایمان نہ متزلزل ہوا، نہ لبوں سے شکایت نکلی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی اور مؤذن رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والے کے سردار ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے اور تمام انبیاء امتی انہیں دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی عشق رسول اور استقامت کی روشن مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سن 20 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور دمشق کے باب صغیر قبرستان
پاکستان میں آپ کا مزار شریف ہے، اللہ پاک ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں رکن شورا حاجی فضل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا میٹ اپ ہوا، جس میں فارمی سے وابستہ عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضل رضا عطاری نے شرکاء کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اداروں میں 12 دینی کاموں کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں حاجی فضل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے بذریعہ ویڈیو لنک اور رکن شورا حاجی عبد المبین عطاری نے مختلف امور کے حوالے سے رہنمائی کی اور دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے سعید آباد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بنگلہ دیش سطح کے ذمہ داران اور مبلغین کی شرکت ہوئی، جبکہ کراچی سے رکن شورا حاجی محمد علی عطاری اور فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں موجود رہتے ہوئے رکن شورا حاجی عبد المبین عطاری نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو مختلف امور کے حوالے سے آگاہی دی اور ان کی رہنمائی کی، جبکہ اسی دوران بنگلہ دیش بھر میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے اپنے اپنے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہوا، جبکہ اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کو ان کے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے اور اس کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے خبر دیں، جہاں اس کے مختلف شہروں میں رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے علماء کرام، طلباء کرام سمیت یونیورسٹی اسٹوڈینٹس اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ تفصیلات یونس عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے شہروں جکارتا، میڈان اور آچے بسار میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر سیشنز اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری، نگران انڈونیشیا مشاورت اور رکن انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ سمیت مقامی مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے علماء کرام و طلباء کرام سمیت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور اس دوران عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے انہیں آگاہی دی، جس پر علماء کرام اور عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین متین کی خدمت اور دینی کاموں میں تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا اور مختلف امور کے حوالے سے آگاہی دی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں افریقی ملک یوگانڈا سے مدنی خبر، جہاں ایسٹرن ریجن میں عاشقان رسول نے قافلے میں سفر کی سعادت پائی، جبکہ ایسٹرن ریجن میں ہی شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورس اور مٹوگا میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت سنت و بھرا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کی مختلف امور پر رہنمائی کی گئی۔ تفصیلات فضیل عطاری کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک یوگنڈا کے ایسٹرن ریجن کے رکن گیری ڈسٹرکٹ میں مقامی عاشقان رسول کا مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے میں سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات کے سلسلے بھی ہوئے اور سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں بھی مبلغین اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات حاصل کی، جبکہ انہیں قبر و آخرت کی تیاری کے لیے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوسری جانب کالیورو ایسٹرن ریجن میں ہی شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورس اور اطراف علاقے مٹوگا میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کرام سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کی اور انہیں نماز کا پریکٹیکل بھی سکھایا اور مختلف امور کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے مزید فرائض علوم سیکھنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اس موقع پر عاشقان رسول نے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ کورسز میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں بنگلہ دیش میں سفر کرنے والے قافلوں کا احوال، جہاں مختلف مقامات پر قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا اور دوران قافلہ نیکی کی دعوت عام کرنے سمیت عاشقان رسول کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام عطاری کی اس رپورٹ میں۔
گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بنگلہ دیش میں متعدد قافلوں نے راہ خدا میں سفر کی سعادت پائی اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں سلہٹ، ہوبی گنج، باندر چٹاگونگ اور محمد پور ڈھاکہ کی مختلف مساجد میں دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات کو سمیٹا، جبکہ دوران قافلہ مسجد سے باہر جا کر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مختلف مقامات پر چوک درس دینے کے ساتھ ساتھ مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت بھی عام کی اور انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کر کے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا۔ نظم مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا پریکٹیکل سکھایا اور مختلف امور کے بارے میں معلومات دی، جبکہ دیگر فرائض علوم سیکھنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت اسلام آباد سٹی میں ردہ پوشی کی ایک پروقار اور عظیم الشان تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، فارغ التحصیل طالبات، ان کی سرپرست شخصیات، تنظیمی ذمہ داران، دور حدیث شریف کی طالبات، معلمات، ناظمات اور دیگر شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سٹی میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت ایک پروقار ردہ پوشی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں درس نظامی اور فیضان شریعت کورس سے فارغ التحصیل 370 سے زائد طالبات کی ردہ پوشی کی گئی۔ ردہ پوشی کی اس تقریب میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، فارغ التحصیل طالبات، ان کی سرپرست شخصیات، تنظیمی ذمہ داران، دور حدیث کی طالبات، معلمات، ناظمات و دیگر شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی شریک تھیں۔ تقریب سے رکن شورا حاجی وقار المدینہ طاری نے بھی آن لائن بیان کیا۔ ردہ پوشی کی اس تقریب میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف ڈگری لینی نہیں بلکہ دین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں شہرت کی تمنا نہیں بلکہ عاجزی، اخلاق اور دین کے لیے وقت دینے کا عزم لے کر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے تقریب میں شریک اسلامی بہنوں کو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سب مل کر وقت دیں اور دین کا کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ ہم دین اسلام کی خدمت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تقریب کا اختتام دعا اور صلاۃ و سلام سے ہوا، جس کے بعد اسلامی بہنوں نے صاحبزادی امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کی۔ ڈویژن فیصل آباد کے مدرسۃ المدینہ گرلز ازہر ٹاؤن کی بنت محمد سفیان نے 11 ماہ کے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بنت سفیان حفظ القرآن سے محبت اور شوق میں 11 ماہ تک پابندی سے حاضر رہی۔ اساتذہ اور خاندان والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ گرلز صوبہ پنجاب کی ڈویژن فیصل آباد کے علاقے ازہر ٹاؤن کی ہونہار طالبہ بنت محمد سفیان نے صرف 11 ماہ کے قلیل عرصے میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر لی۔ بنت سفیان نے قرآن سے محبت اور حفظ کی لگن کے تحت 11 ماہ کے اس پورے عرصے میں باقاعدگی کے ساتھ مدرسۃ المدینہ حاضری دی اور ایک بھی دن غیر حاضر نہ ہوئی۔ ان کی اس محنت، استقامت اور جذبہ دینی کو دیکھتے ہوئے ٹیچرز اور خاندان والوں نے بھی دلی مسرت کا اظہار کیا۔ بچی کے سرپرستوں نے ان کے اس کارنامے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدرسۃ المدینہ کی محنت، ٹیچرز کی کوششوں، بنت سفیان کی لگن کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں باعمل حافظہ بنائے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی زمانہ نوجوان ہنر سیکھنے کے بجائے غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا دکھائی دیتا ہے، جس کے پیش نظر ہر سال 15 جولائی کو ہنر و صلاحیت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں محمد راشد کی اس رپورٹ میں۔ ہنر سے متعلق یہ محاورہ عام ہے کہ ہنر بادشاہ ہے، کیونکہ جس انسان کو کوئی بھی کام آتا ہو وہ کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ وہ اپنی ضرورتیں سیکھے ہوئے ہنر و صلاحیت کی بدولت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ فی زمانہ نوجوان ہنر سیکھنے کے بجائے غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا دکھائی دیتا ہے، جس کے پیش نظر ہر سال 15 جولائی کو ہنر و صلاحیت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی اور تربیتی اداروں سمیت نئی نسل کو روزگار، اعلیٰ آمدنی کے مواقع اور زندگی بھر سیکھنے کا ایک بہتر موقع اور تحریک فراہم کرنا ہے۔ ٹیفٹا اکاؤنٹ آفیسر ساجد محمود کا کہنا تھا کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیت بروئے کار لانے کے لیے نوجوانوں کو مختلف ہنر سیکھنے چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہنر مند جو ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کو بھی اختیار کریں۔ کوئی نہ کوئی آپ کو ہنر آنا چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ پر کوئی مشکل وقت خدا نخواستہ اگر آ جاتا ہے تو آپ اس فن کے ذریعے، اس ہنر کے ذریعے جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، اس فن کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنے مشکل وقت میں
اس کو کرامت بنا سکتے ہیں اور اپنے مشکل وقت سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام سیکھا، اور الحمدللہ جیسے سکول کی تعلیم جو ہے مکمل ہوئی ہے اور میں کام کرنے لگے ہوں، ہنر سیکھنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں پڑھائی کے فوراً بعد جو ہے وہ کام سیکھنے کے وجہ سے کام کرنے لگ گیا۔ الحمدللہ مجھے ایک اچھا ہنر ملا۔ میں نے تعلیم کی کوشش کی تھی لیکن میں تعلیم نہیں حاصل کر سکا، تو میرے والدین نے پھر مجھے ہنر سکھایا۔ الحمدللہ اس ہنر کا فائدہ یہ ہوا کہ آج میں برسر روزگار ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اور اللہ کے کرم سے بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ہنر سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی نوجوان صرف وقت کی وجہ سے ہنر سیکھنے سے جی چراتے ہیں، لہٰذا ایسے نوجوانوں کو اپنی سستی و کاہلی یکسر نظر انداز کر کے ہنر سیکھنے کو ترجیح دینا چاہیے، تاکہ اس جدید دور سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے اس کی ترقی کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 15 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن، ابو عمر حبشی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف القابات اور خطابات عطا فرمائے۔ سید المعزنین آپ کو فرمایا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا، رجل من اہل الجنہ، یعنی جنتی افراد میں سے ایک فرد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوتی ہے تو آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ خازن رسول ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یاد کرتے تو ان کا نام لیتے حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ انہیں پکارتے تو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی ایمان قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجئے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے ان کلمات تک پہنچیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء اور شہداء کے بعد وہ پہلے فرد ہوں گے جنہیں جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اور تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ داخل جنت ہوگا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا کہ جس نے فقط 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آذان کہی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 20 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ملک شام میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، اور ان کے عشق رسول کا فیضان دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوزے بلال